اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ملک آفتاب یوٹیوب چینل اور میں ہوں ملک آفتاب احمد۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے دو تین ہمارے بڑے اہم موضوعات ہیں۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ جناب عمران احمد خان صاحب نے صدر صاحب سے معافی لینے سے کیوں انکار کیا، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی۔ ناظرین، بات یہ ہے، اصل میں یہ جو صدارتی معافی ہوتی ہے، اس سے سب سے پہلے اپنے جرم کا اقرار کرنا پڑتا ہے اور پھر معافی ہوتی ہے۔ پہلے اپنے جرم کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ میں نے واقعی جرم کیا ہے، لہذا مجھے صدارتی معافی دی جائے۔ اور اس کے لیے بھی یہ ہے کہ کابینہ سے پہلے منظوری ہوتی ہے، پھر وزیر اعظم سمری انصار کرتا ہے، تو پھر صدر صاحب معافی دینے کا اختیار استعمال کر سکتے ہیں۔ تو لہذا عمران خان صاحب نے یہ جب اعلان کیا کہ میں نے صدر صاحب کو کہہ دیا کہ میں آپ سے معافی نہیں لوں گا، تو اس کے اوپر بڑا جناب واہ واہ کی گئی، بڑا شور مچا، میڈیا نے جناب بڑی دلیرانہ فیصلہ کیا جناب عمران خان صاحب نے۔ لیکن اصل بات یہ تھی، ان کو یہ پتہ تھا کہ صدر کی سمری کے، وزیر اعظم کی سمری کے بغیر صدر صاحب معافی نہیں دے سکتے، لہذا میں اپنا نمبر کیوں نہ ٹانگ لوں، میں نے معافی لینے سے انکار کر دیا ہے۔ ناظرین، اس کی ایک یہ حقیقت تھی۔ کل بھٹو ریفرنس کیس میں بھی اعتراض حسن صاحب بہت بڑے وکیل ہیں، انہوں نے یہ وہاں پر کہا کہ جناب جو ہے بھٹو صاحب کی جو سائے معافی کی درخواست تھی، وہ جناب غلام جیلانی صاحب نے رحم کی اپیل کی تھی صدر صاحب سے، وہاں کے جو ضیاء الحق صاحب تھے ان سے۔ انہوں نے کہا کہ آیا بھٹو صاحب نے جرم کا اعتراف کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے تو خود کی ہی نہیں ہے، نہ انہوں نے خود درخواست دی تھی، لہذا یہ بات اعتراض حسن صاحب کی زبانی یہ واضح ہوگی کہ اس کا اعتراف جرم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو پھر یہ ہے نا، وہ گورنمنٹ جو ہے نا، وہ وزیر اعظم صبری اطلاع کرتا ہے، تو پھر صدر صاحب وہ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہیں۔ دوسری خبر، جناب عمران خان صاحب نے جو خط لکھا تھا IMF کو، اس کی تفصیل یہ آ گئی ہے۔ رؤف حسن صاحب سے جب پوچھا گیا کہ جناب یہ جو خط ہے آپ کا، اس کی جو تو ڈیٹیل انٹرنیشنل میڈیا میں چھاپ دی ہے کہ آپ نے یہ خط لکھا ہے، اور آپ نے پاکستانی میڈیا کو یہ بینک تک نہیں ہونے دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پھر رؤف حسن صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ بھی نشر کر دیں۔ یعنی کہ پاکستانی میڈیا کو یہ خبر دینا انہوں نے مناسب ہی نہیں سمجھا، اور انٹرنیشنل میڈیا کو خبر دے دی کہ ہم نے یہ خط لکھ دیا ہے۔ اس خط میں جناب یہ لکھا گیا ہے کہ IM سے کہا گیا کہ جناب ہمارے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی ہے، لہذا آپ انہیں جو ہے ان کے ساتھ تعاون نہ کریں، اور انہیں جو اب اگلا ہے قسط وہ جاری نہ کریں جب تک کہ کم از کم 30% سیٹوں کا آڈٹ نہ کرایا جائے۔ ناظرین، اگر فرض کیا IMF یہ کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے 30% سیٹوں کا آڈٹ کرائے، تو آڈٹ کون کرے گا؟ یہ پاکستانی ادارے ہی کریں گے۔ تو ان کو کہنے کی ضرورت ہے، آپ پاکستانی اداروں کے پاس جائیں، عدالتوں میں جائیں کہ اس کا آڈٹ کرائیں۔ IMF کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک طرف کہتا ہے امریکی غلامی نامنظور ہے، دوسرے پھر ان سے ہی مدد لی جاتی ہے، جبکہ یہ معاملہ پھر آ کے پاکستانی عدالتوں نے حل کرنا ہے۔ تو ناظرین، تیسری خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ایک ٹیم گئی ہے ان کو منانے کے لیے کہ وہ حکومت میں شامل ہو جائیں، جس میں صادق حسین صاحب ہیں، کافری کے صادق سنجرانی صاحب ہیں، رانا تنویر صاحب ہیں، خالد بخشی صاحب ہیں، یہ اور کچھ دو تین اور نام بھی ہیں۔ یہ گئے ہیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، انہیں حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے۔ انہوں نے فی الحال اس پر غور کرنے کا کہا ہے، لیکن امید یہی ہے کہ وہ شامل ہو جائیں گے۔ ناظرین، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج یہ توشہ خانہ اور سائفر کیس پر سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اپیل کی درخواستیں ہیں جناب عمران خان صاحب کی، وہ دیکھتے ہیں آج ان کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ تو قومی اسمبلی کا اجلاس ناظرین آج صبح 10 بجے شروع ہو رہا ہے، اس میں تمام جو ہے نا وہ ممبران حلف اٹھا رہے ہیں، جس میں جو آزاد ارکان ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ سنی تحریک کے جو لوگ ہیں وہ بھی شامل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی حلف لینے کے لیے آئیں گے، لیکن بعد میں احتجاج کریں گے۔ ناظرین، آئندہ کسی دوسرے ویلاگ میں کسی نئی خبر کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔